من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی دو آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث پڑھی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا دیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے ہر اس عمل سے جو انسان کر رہا ہے. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو انسان اپنے سینوں میں جو باتیں چھپاتا ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. یقیناً وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ. ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق. سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور سب سے ادنا شعبہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان. اور ایمان کا ایک بڑا حصہ وہ حیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تم جو چاہو کر لو. آج کے دور میں موبائل فون اس اعتبار سے تو ایک ضرورت کی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے پہلے انسان اگر کاروبار کرتا، کسی سے رابطہ کرتا تو مشکل ہوتا تھا. موبائل کے ذریعے سے رابطہ آسان ہو گیا کہ اگر اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے رابطہ کرنا ہے، اگر کوئی سعودیہ میں ہے، دبئی میں ہے، امریکہ میں ہے، گاؤں میں ہے، تو انسان موبائل کے ذریعے اس کے ساتھ رابطہ بآسانی کر لیتا ہے اور اپنی خوشی اور غم کی بات اسے پہنچا دیتا ہے. اس اعتبار سے بھی موبائل کا فائدہ تھا
کہ انسان اگر کسی کو کسی چیز کی اطلاع دینا چاہے کہ گھر میں یہ واقعہ ہوا، یہ خبر ہوئی، تو انسان جلدی ہی اس کو اطلاع پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح موبائل کے ذریعے سے آج بہت سی کتابیں ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہیں، بیانات ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں، تو انسان بہت سی چیزیں سن لیتا ہے، بہت سی کتابیں پڑھ لیتا ہے، یہ بھی فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے کاروباری لوگوں کو بھی بڑا نفع ہو رہا ہے کہ انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے کوئی بات، کوئی پیغام دوسرے تک پہنچانا ہے تو بآسانی اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ جس کو رقم بھیجنی ہے آج کے دور میں اسے رقم بھیج دی جاتی ہے، رسیدیں ہیں تصویر کھینچ کر وہ بھیج دی جاتی ہیں، تو بظاہر اس کے یہ چند فائدے تو موجود ہیں، لیکن آج کے دور میں موبائل کے جو نقصانات ہیں، انٹرنیٹ، کیبل، فیس بک کا جو بیجا استعمال ہے، آج جو راتیں ہماری اس میں ضائع ہو رہی ہیں، نسل نوح جو تباہ ہو رہی ہے، فحاشی اور یعنی بے حیائی کا جو سیلاب امٹ کر آ گیا ہے، جس سے کوئی بچہ اور بوڑھا، کوئی بیٹی اور کوئی ماں، کوئی دیندار اور کوئی بے دین، شاید ہی کوئی آج بچا ہو۔ یہ سیلاب اور طوفان ایسا ہے کہ جس نے پڑھے لکھوں کو بھی اپنے اندر لے لیا، ان پڑھوں کو بھی لے لیا۔ غیروں نے اتنی محنت کی اور اس کے لیے اتنی کوششیں کی اور ان چیزوں کو اتنا سستا کیا، اتنا عام کر دیا کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن باپ کے پاس اپنا موبائل، بیٹے کے پاس اپنا موبائل، بیٹی کے پاس اپنا موبائل، بیوی کے پاس اپنا موبائل۔ تنخواہ 25,000 ہے، موبائل 50,000 روپے کا رکھا ہوا ہے۔ آمدنی 40,000 ہے، موبائل 1.5 لاکھ روپے کا موجود ہے۔ قرضے تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن موبائل کی عیاشی ختم نہیں ہو رہی۔ تو یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا، اب آج اس کو ایسی ضرورت سمجھ لیا گیا کہ اگر کوئی بتائے کہ اس کے یہ نقصانات ہیں تو لوگ اس کو بے وقوف اور کم عقل سمجھتے ہیں کہ یہ دور حاضر سے واقف نہیں، اس کو جدید سائنسی چیزوں کا، تحقیقات کا پتہ نہیں کہ یہ کتنی ضرورت ہے، کتنے اس کے فائدے ہیں۔ اس کے فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ میں نے اتوار کے دروس میں گزشتہ سال موبائل کے 100 منفی نقصانات بیان کیے تھے۔ چند ایک نقصانات آج میں عرض کروں گا۔ اس وقت جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت ایک بہت بڑی نعمت دی۔ آج دیکھیں صبح ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، سب سے پہلے وہ موبائل چیک کرتا ہے، رات کو کتنی کالیں آئیں، کس نے میسج کیا، واٹس ایپ پہ کس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے موبائل، رات کو جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی تو آنکھوں کے سامنے اور سینے پر موبائل ہوتا ہے۔ تو وقت آج اس میں ضائع ہو رہا ہے، 16 گھنٹے اس وقت موبائل پر خرچ ہو رہے ہیں، صلاحیتیں اس پر خرچ ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ وقت اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، حالانکہ یہ بڑی اہم نعمتیں ہیں، اور ان کی قدر تب آتی ہے جب یہ انسان کے ہاتھ سے چلی جائیں۔ نمبر 1 وقت، اور نمبر 2 تندرستی اور صحت۔ وقت کی قدر تب آتی ہے جب انسان مشغول اور مصروف ہو جائے، صحت کی قدر تب آتی ہے جب انسان بیمار ہو جائے۔ آج دیکھیں سلف نے اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا اور ہم کیسے کر رہے ہیں۔ حضرات سلف اتنے محتاط تھے کہ وہ چاہتے تھے ضروریات میں بھی ہمارا وقت نہ لگے اور دین کی خدمت میں ہمارا وقت لگ جائے۔ امام ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ ذیل و طبقات الحنابلہ میں ان کا واقعہ ہے، فرماتے تھے 80 سال سے زیادہ میری عمر ہے، لیکن علم کا جو شوق، دین سیکھنے کا جو شوق 20 سال کی عمر میں تھا، آج 80 سال عمر ہو گئی، دین کا وہ شوق آج بھی موجود ہے۔ اور یہ ستو لیتے تھے، پانی میں گھول کر پی لیتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت
آپ کھانا نہیں کھاتے کیوں؟ دوسرے تیسرے دن معمولی سا کھا لیتے، بس اس سے زندہ رہیں۔ یہ اللہ والے لوگ تھے جو روحانیت پہ چلتے تھے، اللہ ان کو روحانی طور پر کھلاتا پلاتا تھا۔ ستو لے کے پانی میں گھول کے پی لیتے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کھانا کھانے میں وقت لگتا ہے، قضائے حاجت میں وقت لگتا ہے، پھر غنودگی اور سستی اور کاہلی ہوتی ہے، امراض اور بیماریاں سب کثرت طعام سے ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ کوئی دین کا کام ہو جائے، تو الفنون نامی کتاب لکھی ہے جو 800 جلدوں پر مشتمل ہے۔ لکڑی کے قلم سے دیے کی روشنی میں چٹائیوں پر بیٹھ کر یہ لوگ وہ کام کر کے چلے گئے جو میں اور آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ جائیں، نرم و نازک گدوں پر بیٹھے ہوں، 500 واٹ کا بلب لگا ہوا ہو، کوئی مکھی اور کوئی مچھر اندر داخل نہ ہو سکے، ہم ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو عمر بھر پڑھ نہیں سکتے۔ جو حافظ ابن حجر نے، امام نووی نے، علامہ تاج الدین سبکی نے، امام ذہبی نے، علامہ ابن جوزی نے، علامہ ابن رشد نے، علامہ سیوطی نے، علامہ سخاوی نے، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے، مجدد الفسانی نے، ان لوگوں نے جو کام کیے ہم عمریں لگا کر اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ آج میں نے عرض کیا اس موبائل کے ذریعے سب سے بڑا نقصان آج وقت ضائع ہو رہا ہے۔ امت نے اپنے وقت کی اتنی قدر و قیمت کی تھی، اپنے لمحات زندگی کو اتنا بچایا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ جو کھانا کھانے میں وقت لگ رہا ہے اس میں بھی نہ لگے۔ امام خلیل بن احمد فرماتے ہیں اسقل الساعات علی ساعۃ اعقل فیہا، سب سے سخت گھڑی میرے اوپر وہ گزرتی ہے کہ جس میں میں کھاتا ہوں پیتا ہوں، قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں کہ یہ وقت میرا دین کی خدمت میں کیوں نہیں لگ رہا، یہ تصنیف اور تالیف میں امت کی خیر میں یہ کام کیوں نہیں لگ رہا، مجھے اس پر گرانی ہوتی ہے، کاش یہ وقت بھی میرا خدمت میں لگ جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو راہ چلتے بھی پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے کہ گھر سے مسجد تک تو معمولی سا راستہ ہے، معمولی سا سفر ہے، وہ چاہتے تھے یہ وقت بھی ہمارا قیمتی بن جائے۔ امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ علامہ ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں ان کے ترجمے میں لکھا۔ گھر سے مسجد آ رہے تھے، ہاتھ میں کتاب تھی، مطالعہ کرتے ہوئے آ رہے تھے، مطالعہ کرتے کرتے آئے، مسجد میں ستون تھا، یہ مطالعے میں منہمک تھے، ستون کے ساتھ ٹکرا گئے، امام خلیل بن احمد نیچے گر گئے، غشی طاری ہو گئی۔ جب گھر لایا گیا دوسرے دن امام خلیل بن احمد کا انتقال ہو گیا، دماغ پہ چوٹ لگ گئی اور وہی چوٹ دنیا سے جانے کا سبب اور ذریعہ بن گئی۔ تو انہیں اتنی فکر تھی کہ گھر سے مسجد تک جو وقت ہے یہ 4-5 منٹ یہ بھی میرے قیمتی بن جائیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی میں کام کروں، وہ وقت بھی انہوں نے اپنا مطالعے میں لگایا۔ تو میں نے عرض کیا سلف کو اپنے وقت کی اتنی قدر و قیمت تھی، وہ اپنا ایک لمحہ وہ لوگ ضائع نہیں کرتے تھے، راہ چلتے بھی ہاتھ میں کتاب ہوتی اور وہ لوگ پڑھتے تھے۔ ایک بہت بڑے نحوی عالم ہیں علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ بھی علامہ ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں لکھا۔ راستے میں چل رہے تھے، ہاتھ میں کتاب تھی، مطالعہ کرتے کرتے آ رہے تھے، ایک گھڑ سوار پیچھے سے تیزی سے آیا، اس نے آواز دی، لیکن علامہ ثعلبی رحمہ اللہ اپنے مطالعے میں منہمک تھے تو ان کو آواز نہ آئی، گھڑ سوار سے گھوڑا قابو نہ ہوا، وہ گھوڑا علامہ ثعلبی سے ٹکرا گیا، علامہ ثعلبی رحمہ اللہ نیچے گرے، ان کا سر ایک پتھر کے اوپر لگا، بے ہوش ہو گئے، گھر لایا گیا۔ 3 دن کے بعد علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو گویا وہ چاہ رہے تھے کہ گھر سے مسجد تک، مسجد سے مدرسے اور بازار تک جو وقت ہے یہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو، مطالعے میں لگ جائے، اس وقت کو بھی ان لوگوں نے قیمتی بنایا تھا۔ میں نے عرض کیا آج کے دور میں موبائل کا سب سے بڑا نقصان ایک وقت کا ضیاع ہے۔ آج کتنا قیمتی وقت ہمارا موبائل پہ صرف ہو رہا ہے، گھنٹوں گزر رہے ہیں، ساری رات انٹرنیٹ پر، کیبل پر، فیس بک پہ گزر رہی ہے، اتنا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے، احساس ہی کوئی نہیں۔ عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت آپ سے کچھ مشورے کرنے،
فرمایا کہ بھئی اگر کوئی اہم بات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر سورج کو روک سکتے ہو تو میں مشورے کروں گا، آپ سے گپ شپ لگاؤں گا۔ اگر سورج کی گردش کو روک نہیں سکتے تو میں اپنا یہ قیمتی وقت جو آخرت کی تیاری کا ہے دنیا کی گپ شپ میں ضائع نہیں کر سکتا۔ آخرت کی کوئی بات پوچھنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ گپ شپ لگا کر لایانی باتیں کر کے میرا آخرت کا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ سورج کی گردش روک سکتے ہو تو گفتگو کے لیے تیار ہو، ورنہ نہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی بڑی 273 کتابیں تصنیف کر کے گئے۔ ان کے سوانح پر ان کے شاگرد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 902 ہجری کی کتاب الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر، اس میں انہوں نے حافظ ابن حجر کی تمام کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ حافظ کی ایک کتاب فتح الباری اس وقت 14 جلدوں میں، لسان المیزان 6 جلدوں میں، تہذیب و تہذیب 7 جلدوں میں، تقریب و تہذیب 2 جلدوں میں۔ شاید کوئی عنوان ہو جس پر حافظ نے نہ لکھا ہو، ساری زندگی لکھنے لکھانے میں مطالعے میں گزر گئی۔ ان کے شاگرد علامہ سخاوی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاذ کو جب بھی دیکھا یا عبادت کرتے ہوئے دیکھا یا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا یا لکھتے ہوئے دیکھا، باقی چوتھی حالت میں نہیں دیکھا۔ جب بھی میں نے اپنے استاذ کو دیکھا یا عبادت ہوتی، ذکر اذکار ہوتا، یا میرے استاذ لکھ رہے ہوتے یا پڑھا رہے ہوتے تھے، باقی میں نے کسی چیز میں ان کو مشغول نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ لکڑی کا قلم تھا، تراش رہے تھے۔ اس دور میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، جب اس کو تراشنے لگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ہل رہی تھی۔ شاگرد پوچھنے لگا استاد جی آپ کیا پڑھتے ہو؟ فرمایا بیٹا جتنی دیر میں قلم تراشتا ہوں اتنی دیر میں درود شریف پڑھتا ہوں تاکہ یہ وقت ضائع نہ ہو جائے۔ قلم تراشنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ شاید 1 منٹ 1.5 منٹ۔ جن کی ساری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، جن کا دن رات صوم و صلاۃ کی پابندی میں شب بیداری میں گزر گیا، اگر یہ 1.5 منٹ ویسے گزر جاتا تو کیا حرج کی بات تھی، لیکن وہ چاہتے تھے ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا آج موبائل کی صورت میں ہمارا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے، گھنٹوں اس پہ گزر رہے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا نقصان بے حیائی بڑھتی گئی۔ اس وقت موبائل کے ذریعے سے فحاشی اور یعنی کا جو طوفان آیا ہے، الفاظ کا دائرہ ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بچے بوڑھے جوان سبھی اس کے اندر بہہ گئے۔ آج نمازوں کی جو لذت تھی وہ ہم سے چھن گئی، عبادت کا جو سکون تھا وہ ہم سے ختم ہو گیا۔ مطالعہ کرنے کا آج ٹائم نہیں، قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں۔ جب نگاہیں غلط دیکھتی ہیں، بد نظری ہوتی ہے، اللہ 3 نعمتیں انسان سے لے لیتا ہے۔ نمبر 1 عبادت کی لذت نہیں ہوتی، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، نمبر 3 حافظے کی نعمت اللہ لے لیتا ہے۔ ساری زندگی گزر گئی سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے، کیسا مسلمان ہے؟ قرآن یاد نہیں، نبی کا فرمان یاد نہیں۔ آج کتنے ہیں ہم میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں حدیثیں یاد ہیں؟ کوئی عربی حدیث حضور کے فصیح جوامع الکلم الفاظ ہم میں سے کتنے جن کو یاد ہیں؟ محدثین 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ، امام ابو داؤد سجستانی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، امام ابو زرع رازی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، امام ابو حاتم رازی پورا فن اسماء الرجال ان کو زبانی یاد۔ امام ذہبی رحمہ اللہ شاگرد فرماتے لو اقیم علی اقیمۃ لعرف کل منہم باسمائہم واسماء آبائہم، میرے استاد کو ایک ٹیلے پر کھڑا کرو، 6 لاکھ خرابیوں کو سامنے کھڑا کرو، میرا استاذ ہر ایک کا نام، اس کے والد کا نام، دادا کا نام، کنیت، لقب، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، اہل علم کی ان کے بارے میں آراء، ان کی سن ولادت، سن وفات، ان سے مروی روایات میرا استاذ سب بتا دے گا۔ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ، ان لوگوں کو اللہ نے جو حافظہ دیا تھا وہ نظر کی حفاظت کرتے تھے، گناہ سے بچتے تھے۔ اصل چیز تقویٰ ہے، پرہیز ہے۔ بڑی طاقتور غذائیں کوئی کھائے، پرہیز نہ کرے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی شوگر کی بیماری میں ہے، چھوٹا گوشت بھی کھاتا ہے، یخنی بھی لیتا ہے، خشک میوہ جات بھی کھا رہا، کبھی مچھلی بھی لے رہا ہے، لیکن ادھر سے میٹھا بھی کھا رہا ہے، تو یہ تمام غذائیں اس کو نفع نہیں دیں گی، اس لیے کہ وہ پرہیز نہیں کر رہا۔
ایک آدمی سادہ غذا کھاتا ہے، کبھی اس نے دال کھائی، کبھی سبزی، کبھی ساگ، کبھی پالک، لیکن اس طرف وہ پرہیز کر رہا ہے، یہ آدمی صحت مند رہے گا۔ پرہیز کا نام ہی تقوی ہے۔ قرآن کا ہر صفحہ، قرآن کا ہر رکوع، قرآن کی ہر سورت ایسی آپ کو ملے گی جس میں ایک حکم آئے گا، تقوی 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 تقوی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیوں میں تقوی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تمہیں پیدا کیے، تم سے پہلوں کو پیدا کیے اس لیے تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کے ہاں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت، اللہ دیکھتا ہے تمہاری زندگی میں تقوی کتنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ تم تقوی اختیار کرو، ہم حق اور باطل کی سمجھنے کی صلاحیتیں تمہیں عطا کریں گے۔ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ تم تقوی اختیار کرو، ہم زمین اور آسمان کے برکت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ پورا قرآن پڑھو الف لام میم سے والناس تک، قرآن کا ہر صفحہ، ہر رکوع ایک چیز نظر آئے گی آپ کو، یوں چمکتے ہوئے نظر آئے گی، وہ تقوی ہوگا۔ جب سے موبائل آیا تقوی ختم ہو گیا، بدنظری بڑھ گئی، آج یہ گناہ کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ پہلے انسان کسی غیر محرم کو دیکھتا تھا، دل میں ایک دم فوراً احساس ہوتا مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے بدنظری کر دی، فلاں کی طرف نگاہ اٹھ گئی، مسجد آتا 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا، اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا کہ مجھ سے بدنظری کا گناہ ہو گیا۔ آج موبائل کی صورت میں سامنے تصویریں آ رہی ہیں، دیکھتا جا رہا ہے، گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے توبہ کیسے کرے گا؟ بیمار اپنی بیماری کو، اپنے مرض کو مرض سمجھے گا تو علاج کروائے گا، اگر وہ اس کو اپنا مرض ہی نہ سمجھے تو علاج کیا کروائے؟ آج یہ ایسا گناہ عام ہو گیا، شیطان نے پٹی پڑھائی، جی اس کے بغیر نظام نہیں چلتا، اس کے بغیر کام کاج نہیں ہو سکتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 10,000 سال کا زمانہ گزرا، وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، ان کی دنیا کی زندگی گزر گئی، وہ لوگ گزر گئے، ہم نہیں رہ سکتے۔ ضرورت تو سادے موبائل سے بھی پوری ہو سکتی ہے، اس کے لیے انٹرنیٹ اور فیس بک کیا ضروری ہے؟ اپنا پیغام تو سادے موبائل سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، میں سادہ موبائل ہی استعمال کرتا ہوں، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ کچھ نہیں استعمال کرتا۔ اللہ کا فضل ہے، زندگی کے ایام گزر رہے ہیں۔ یہ شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ اگر ٹچ موبائل نہیں ہوگا، یوٹیوب اور فیس بک نہیں ہوگا تو وقت نہیں گزرے گا۔ بھائی تیرا وقت قیمتی ہو جائے گا، تیرا وقت عبادت میں گزرے گا، اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق دے گا۔ آج موبائل کی وجہ سے تہجد کی نماز سے، تہجد تو دور کی بات، میں کہہ رہا ہوں 95% مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ کسی بھی مسجد میں آپ چلے جاؤ، 1 سے 1.5 صف نمازی ہیں، باقی نہیں۔ پوری آبادی دیکھو علاقے کی کتنی ہے، 4,000 4,500 آبادی ہے، ہر گھر کے اندر 7-8 افراد ہیں، 5-5 منزلہ بلڈنگیں، ہر پوشن کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، ایک ایک بلڈنگ میں دیکھو 40 سے 50 آدمی موجود ہیں۔ فجر میں کتنے نمازی ہیں؟ جب سے موبائل آیا فجر کے نمازی ختم، تہجد پڑھنے والے تو گنے چنے رہ گئے، شاید 100 میں کوئی 4-5 آپ کو ملیں گے، باقی اکثر تو ہے ہی نہیں۔ اب تو بچے بوڑھے بھی، عورتیں بھی اس میں پڑ گئی۔ ایک ہفتہ پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مفتی صاحب آپ کے پاس جمعے کے بیان میں میرے والد صاحب آتے ہیں۔ اس نوجوان کے 4 مہینے لگے، کہنے لگا بات کرتے ہوئے رو رہا تھا کہ آپ مفتی صاحب موبائل پہ بات کرنا، ہمارے والد صاحب بڑے نیک پرہیزگار تھے، لیکن جب سے ابھی موبائل چلانا شروع ہوا ہے ساری رات ان کے یوٹیوب میں گزر جاتی ہے، کہاں بہت سی چیزیں میں خود دیکھتا ہوں ہمارے والد دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب ان سے نماز ختم ہو گئی، کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ روتے ہوئے کہنے لگا مفتی صاحب جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔
جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کہا 4 مہینے ہو گئے انہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی۔ میں نماز کا کہتا ہوں، وہ کہتے تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ بہت آسان جملہ ہے، تو نے قبر میں جانا، اور تو نے قبر دیکھی نہیں، منکر نکیر سے واسطہ نہیں پڑا، ابھی تو عذاب قبر سامنے نہیں آیا، برزخ کے معاملات سامنے نہیں آئے۔ یہ جملہ کہہ دینا آسان ہے۔ آج ایک چکن گونیا بیماری آ جائے، کھڑے نہیں ہو سکتے ہم، دعوے تو اتنے بڑے کرتے ہیں۔ ایک بخار ہے، میں اور آپ اتنے کمزور ہیں، یہ بخار آ گیا، ہم اپنی حالت پہ باقی نہیں، مہینوں اس کے اثرات موجود ہیں۔ انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ یہ کمزور ترین بندہ طاقتور ترین ذات کی نافرمانی بھی کرتا ہے، مذاق بھی اڑاتا ہے، استہزاء بھی کرتا ہے۔ وہ سمجھتے میری جوانی میری طاقت، یہ سب عارضی چیزیں، رب کی طرف سے ڈھیل ہے، جب اللہ چاہے تو یہ دھاگا کھینچ لے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، موبائل کا بڑا نقصان کیا ہوا، عبادت ختم ہو گئی، نمازیں ختم ہو گئی۔ پہلے کوئی مسجد آتا تھا، کم از کم کوئی 10 منٹ پہلے آتے، مسجد میں تلاوت والے نظر آتے، اب دیکھتے ہیں پوری مسجد میں قرآن پڑھنے والے کوئی نہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی 2-3 ہوں گے، تلاوت کرنے والے ختم ہو گئے۔ اگر 5 منٹ پہلے آگے چلو قرآن پڑھ لے، نہیں، موبائل نکالا، صف میں بیٹھا ہوا ہے، پہلی صف کا نمازی نماز کا انتظار کر رہا ہے، اس دوران اپنے فیس بک یوٹیوب کو دیکھ رہا ہے، مسجد میں اس کے سامنے نیند برہنہ کبھی کوئی نہ کوئی تصویریں آ رہی ہیں، ان پہ نظریں پڑ رہی ہیں۔ تو نے ابھی وضو کیا تو خدا کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، اور تیری نظروں کے سامنے بے حیا عورتوں کی تصویریں۔ کہاں گیا مسلمان کا ایمان؟ دین سے اتنی دوری ہو گئی۔ آج اگر کہوں کسی بیوہ کو پیسہ دینا ہے، کوئی یتیم مستحق ہے، اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں، غریب سے غریب کا موبائل 50 سے 55 ہزار روپے کا ہے، 30 ہزار تنخواہ ہے، 55 ہزار کا موبائل ہے۔ آج کون ہے جس کے پیکیج نہیں لگا ہوا؟ گھنٹوں ہمارا قیمتی وقت اس میں ضائع ہو رہا ہے، کام کی کوئی بات نہیں ہوتی، جو اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ۔ وہ کیا سنائے، باتیں تو ختم ہو گئی، 2 گھنٹے سے تو لگا ہوا تیرے ساتھ۔ عشق معشوقی عام ہو گئی، اس کی وجہ سے طلاق کی نوبتیں زیادہ آ گئیں۔ جب تک انسان حلال پہ چلتا تھا، نظر کی حفاظت تھی، نکاح تھا، میاں بیوی میں محبتیں تھیں۔ اب جب سے موبائل آیا، عشق معشوقی شروع ہو گئی، تو اب یہ تو چونکہ ناجائز تعلق ہے، تو اب مہینہ 1.5 مہینہ گزرتا ہے، کورٹ میرج کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ جس کام کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہو، اس میں سکون نہیں ہوتا۔ ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، اللہ کو ناراض کر کے کوئی سکون نہیں پا سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور ارشادات کو ٹھکرا کر کوئی دل کا اطمینان نہیں پا سکتا۔ آج فیکٹری کا ہم سے مینیجر ناراض ہو جائے تو سمجھتے ہیں اب میرا ٹھہرنا مشکل ہے، اس لیے کہ سیٹ ناراض، مینیجر ناراض، زمین اور آسمان کا خالق ناراض ہو رہا ہے۔ کیا آنکھیں اس لیے دی تھی کہ 8-8 گھنٹے فیس بک دیکھو؟ آج اللہ ایک آنکھ کی بینائی مجھ سے اور آپ سے اللہ نہ کرے لے لے، کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ کتنی بڑی ذات ہے، علیم ہے، ہمارے ہر گناہ سے واقف ہے، خبیر ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، بصیر ہے، ہر چیز دیکھ رہا، لیکن حلیم ہے، بردبار ہے، سزا نہیں دیتا، فوراً سزا نہیں دیتا۔ ورنہ رات ہم انٹرنیٹ موبائل پر نیم برہنہ فلمیں دیکھتے، صبح اللہ آنکھوں کی بینائی لے لیتا۔ میں نے بینائی تجھے اس کام کے لیے دی تھی۔ آج 5 دفعہ صدا لگتی آؤ نماز کے لیے، کتنے ہیں جو نماز کے لیے آتے ہیں؟ آج فیکٹری کا مینیجر اگر کہے 15,000 تنخواہ دینے والا 20,000، 1 دفعہ بلائی، 2 دفعہ، 3 دفعہ، ہم اس کی بات نہ سنیں، توجہ نہ کریں، اگلے دن فیکٹری سے نکال لیتا ہے۔ میں نے 4 دفعہ بلایا، تم نہیں آئے۔ زمین اور آسمان کا بادشاہ 5 دفعہ بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کتنے قدم ہیں جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، موبائل سے ایک بڑا نقصان بے حیائی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی۔ آج معاذ اللہ 1 مہینہ پہلے ایک ساتھی بتانے لگے، بھائی اور بہنوں کے درمیان زنا کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہماری اسی مسجد کے ایک نمازی نے مجھے ایک اخبار دیا، اس میں تھا کہ والد اپنی بیٹی کے ساتھ معاذ اللہ ہری پور میں 2 بیٹیاں ہیں، باپ بیٹیوں سے زنا کر رہا ہے اور بیٹیاں باپ کے نطفے سے حامل ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ ایک مسلمان باپ اپنی بیٹی سے زنا کر رہا ہے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بیٹا اپنی ماں سے منہ کالا کر رہا ہے۔
اس سے بڑے قیامت کی کون سی علامات ہوں گی؟ پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ یہ آج اللہ کی ناراضگی ہے، امت میں بے حیائی بڑھ گئی ہے۔ آج بھتیجا اپنی پھوپھی سے منہ کالا کر رہا ہے، بھانجا اپنی خالہ سے منہ کالا کر رہا ہے، محرم غیر محرم رشتے سب ختم ہو گئے، زنا عام ہو گیا، فحاشی عام ہو گئی، شراب عام ہو گئی۔ ایک نوجوان کہنے لگا مفتی صاحب آپ نکاح پہ زیادہ بیان کرو کہ ہمارے ساتھ فیکٹری میں جو نوجوان لڑکے ہیں، کہاں میں خود دیکھ رہا ہوں 80% معاذ اللہ زنا میں ہے۔ جس معاشرے میں نکاح کرنا مشکل ہو گیا، آج زنا کرنا آسان ہو گیا۔ نکاح کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے، زنا کرنا آسان ہے، اس کے لیے ادارے موجود، جگہ موجود، مواقع موجود۔ تو میں نے عرض کیا جب سے موبائل آیا فحاشی بڑھ گئی، بے حیائی بڑھ گئی۔ آج دیکھیں تعلیم کے اندر کمی آ گئی۔ آج کا نوجوان BA کیا، اس نے MA کیا ہوا ہے، اس کو ذرا انگریزی میں ایڈریس لکھ کے دکھا دے۔ ایک ساتھی نے میٹرک کی ہوئی تھی، اخبار تھا، میں نے کہا پڑھو، وہ اخبار نہیں پڑھ سکا، پڑھتا تھا اٹکتا تھا، اردو نہیں پڑھ سکتا، میٹرک کی ہوئی۔ دیہات میں پہلے لوگ 4 کلاسیں پڑھتے تھے، 4 کلاسیں 5 کلاسیں، ایک تختی ہوتی تھی، اسی پہ لکھتے تھے، پھر مٹانا ہوتا مٹی ڈال کے اس کو مٹا دیتے، اسی ایک تختی پہ لکھتے تھے۔ اس وقت کی 4 کلاسیں آج کی 14 کلاسوں کے برابر ہیں۔ آج بچے کو بوجھ تو اتنا دے دیا کتابوں کا، وہ اٹھا نہیں سکتا۔ 5000 کی اس کی کتابیں، 2000 اس کی فیس ہے، 1500 اس کی امتحانی فیس، ٹیوشن کی فیس، اس کی گاڑی کے خرچے، لیکن میٹرک کرنے کے بعد اخبار نہیں پڑھ سکتا، اردو نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ سارا وقت موبائل پہ لگ گیا۔ آج کی نئی نسل، نوجوان نسل میں 80% نوجوان ان کی ساری رات انٹرنیٹ اور موبائل میں گزر رہی ہے۔ اس کی وجہ سے سستی آ گئی، کاہلی آ گئی، حافظے کی نعمتیں چلی گئیں، صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ دن کا وقت اللہ نے رکھا تھا مزدوری کے لیے، نوجوان دن کو سویا ہوا ہے۔ آج دکان میں گئے تو دیکھا جی باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا کب ہے جی؟ بیٹا 2 بجے اٹھتا ہے، بیٹا 2 بجے اٹھتا ہے، باپ بیچارہ صبح فجر پڑھ کے دکان کھول رہے ہیں۔ بھئی بیٹے کی کیا مصروفیت ہے جی؟ رات کو موبائل دیکھتا ہے، بیٹا موبائل دیکھتا ہے، 2 بجے اٹھ رہا ہے۔ امت کا وقت برکت کا صبح کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اللہ نے صبح کے وقت برکت ڈالی، اور وہ وقت ہم سے قیمتی لے لیے گیا، وہ وقت آج سونے میں گزر گیا۔ فجر کا وقت، تہجد کا وقت سونے میں گیا، رات سونے کی تھی موبائل پہ گزر گئی۔ ایک بڑا نقصان بیماریاں لگ گئیں۔ آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے لگیں، حالانکہ انہوں نے کوئی مطالعہ نہیں کیا۔ ایک تو یہ آدمی مطالعہ کرتے کرتے نظر کمزور ہو گئی، کثرت سے پڑھتا ہے کتابیں۔ 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 8 نمبر کے موٹے چشمے لگے۔ کیوں جی؟ یہ PUBG دیکھتا ہے، یہ موبائل دیکھتا ہے، یہ گیم دیکھتا ہے، یہ فیس بک دیکھتا ہے۔ ماں باپ خود لا کر بچے کو یہ موبائل دے رہے ہیں، بچوں کی صلاحیتیں خراب ہو گئی۔ آج طلاق کا رجحان کیوں عام ہے؟ آج بیٹیوں کو، بہنوں کو کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ ہم نے ان کو زندگی میں گھر میں موبائل دیا، گھر کی زندگی نہیں سکھائی۔ ان کو نہیں پتا کھانا کیسے پکاتے، مہمان کیسے اٹینڈ کرتے، سلائی کڑھائی ان کو نہیں سکھائی، گھر کے کام کاج ان کو نہیں سکھائے۔ باپ نے موبائل دے دیجئے، تعلیم حاصل کر رہی۔ موبائل سے کون سی تعلیم ہے؟ اس میں 2 لاکھ ویب سائٹیں ہیں، سب فحاشی اور یعنی پر مشتمل ہے۔ انگریز نے ایسا آلہ بنایا، آپ قرآن کی تلاوت سنو تب بھی کوئی نہ کوئی آپشن، کوئی سین، کوئی تصویر ایسی موجود ہوگی جو آپ کو دیکھنے پر مجبور کر دے گی۔ نہ دیکھتے ہوئے بھی انسان دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ بدنظری ہو جائے، نگاہ غلط پڑ جائے، اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس امام شافعی آئے، الداء والدواء میں ابن قیم نے اور امام بہقی نے مناقب الشافعی میں لکھا۔ امام مالک نے جب امام شافعی کی ذہانت دیکھی کہ بچے نے جتنی حدیثیں سنی سب ان کو یاد ہو گئی، کہ اتنا بہترین حافظہ، جو بات سنتے ان کو یاد ہو جاتی ہے۔ امام مالک نے ایک نصیحت فرمائی امام شافعی کو، فرمایا انی ارا قد القى فی قلبک نورا فلا تطفئه بظلمۃ المعصیہ۔ پیارے بیٹے، اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کی ظلمت کے ساتھ مٹانا نہیں۔ اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کی ظلمت کے ساتھ مٹانا نہیں۔ ساری زندگی گناہ سے بچتے رہے، اللہ نے بہترین حافظہ عطا فرمایا۔
تو میں نے عرض کیا آج بڑا نقصان، آج ہماری بچیوں کے ہاتھ میں موبائل آ گئے، سارا دن موبائل پہ گزر رہا ہے، بچیوں نے گھر کی زندگی نہیں سیکھی، کھانا پکانا نہیں سیکھا۔ اب جب شادی ہو جاتی ہے، سسرال میں گئے، انہوں نے کہا جی کھانا پکاؤ، اس کو تو آتا نہیں، وہ تو زندگی بھر ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ اب وہ پکوان کی کتاب سامنے رکھ کر کھانا بنا رہی ہے کہ تیل کب ڈالنا ہے، گھی کب ڈالنا ہے، مرچ مسالہ کب ڈالنا ہے، پیاز کب ڈالنے، تو کبھی نمک تیز ہوا، کبھی مسالہ تیز ہوا۔ اگر یہی چیزیں ماں باپ کے گھر یہ پہلے سیکھ جاتی، ساس سسر کو شوہر کو تکلیف نہ پہنچتی۔ انگریز نے ذہن ایسا بنایا، اس نے تعلیم کے نام پر بچی کو گھر سے نکالا، اور جب بھی عورت گھر سے باہر نکلی ہے، شیطان نے اس کو مزین کر کے پیش کر کے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ ازواج مطہرات سے فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اللہ قرآن میں پیغمبر کی بیویوں سے فرما رہے گھروں میں ٹھہرو۔ عورت کے لیے غافل ہونا یعنی دنیا کی چیزیں اگر اس کو نہیں پتا تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، اللہ نے عورت کی خوبی میں بیان فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اللہ نے فرمایا یہ لوگ ان عورتوں پہ تہمت لگا رہے ہیں جو پاک دامن ہیں، بھولی بھالی ہیں۔ اللہ نے عورت کی دو صفتیں بیان کی، پاک دامن، بھولی بالی، یعنی اس کو دنیا مافیہ کا پتہ نہیں، اس کو اللہ کے رسول کے احکامات، گھر کی خدمت، شوہر کے حقوق، بچوں کی تربیت کا پتہ ہے، اس کو موبائل چلانا نہیں آتا، وہ فیشن سے واقف نہیں، گھروں سے باہر نکلنے سے واقف نہیں۔ اللہ نے عورت کی خوبی بیان کی، ہم نے اس کو یہ موبائل تھمایا، گھر کے ارد گرد تو چار دیواری لگائی کہ میری بیٹی بہن پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، ہاتھ میں موبائل دیا، اب وہ اپنی مرضی سے جو چینل لگائے دیکھے۔ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، بچے اور بچی کی ساری راتیں انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر رہی ہیں۔ آخر 14-15 سال کے بچے کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ 12-13 سال کی بچی کو اس موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے عرض کیا اس کا ایک نقصان معاشرے سے حیا ختم ہو گئی، پاک دامنی ختم ہو گئی، سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا۔ پہلے گھر میں آتے تھے لوگ سیکھتے تھے، دادی اماں سے کہتے جی دادی کوئی تجربات سناتی، دادا ابو کوئی ماضی کی باتیں بتاتا، واقعات سناتا، ماں باپ کے پاس بچے بیٹھتے وہ انہیں نصیحت کرتے۔ ابھی ایک گھر کی چھت کے نیچے سب ہیں، باپ اپنے موبائل میں، بیٹا اپنے موبائل میں، پوتا اپنے موبائل میں، بیوی اپنے موبائل میں، جسم قریب ہیں دل دور ہیں۔ جسم تو قریب ایک دسترخوان پہ بیٹھا ہے لیکن باپ اپنا موبائل دیکھ رہا ہے، بیٹا اپنا دیکھ رہا ہے، اسے پتہ نہیں نیچے کی منزل میں کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ آج والدین بیمار ہیں، موبائل نے اتنا مصروف کیا ہے کہ بوڑھے باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، بوڑھی والدہ کو ڈاکٹرانی کے پاس لے جانے کے لیے وقت نہیں ہے، 6-6 گھنٹے فیس بک چلانے کے لیے وقت ہے، یوٹیوب پہ گھنٹوں گزارنے کے لیے وقت ہے، احساس ختم۔ آج دیکھو شادی اور غم اور خوشی میں شریک نہیں ہو رہے، کسی کا انتقال ہوا جی آپ جنازے میں نہیں آئے، میں بڑا مصروف تھا، کیا مصروف تھا؟ موبائل دیکھ رہا تھا۔ آج کوئی بیمار ہے اس کی عیادت پہ جانا کتنا ثواب ہے، کتنے آج جو عیادتوں پہ جا رہے ہیں، جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، خوشی اور غم میں شریک ہو رہے ہیں۔ موبائل جب سے آیا اس نے رشتے ناطے ختم کر دیے۔ بھائی بیمار ہے، بھائی کے پاس وقت نہیں اپنے بھائی کے پاس چلا جائے، ماں باپ بیمار ہیں اس کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں، خوشی غم یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ موبائل جب سے آیا ایک نقصان کیا ہوا، مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا۔ آج دیکھیں بچے وہ بھی جھگڑتے ہیں، ان کے ہاتھ سے موبائل لے لو فوراً جھگڑا کرتے ہیں۔ بچوں میں چڑچڑا پن آیا، یہ بچوں میں لڑائی جھگڑا انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ اسی موبائل سے، اسی ویڈیو گیم سے۔ آج بچہ بچے سے لڑ رہا ہے، کسی کو پتھر مار رہا ہے، کسی کو گلاس مار رہا ہے، تو یہ اس نے لڑائی وغیرہ یہ کہاں سے سیکھی؟ یہ گھر کے اندر جو والد نے موبائل لا کر دیا اسی سے سیکھی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب تراشے، اس میں واقعہ تھا کہ ایک نوجوان تھا، پڑھائی میں لگا، باپ نے گھر میں چونکہ کیبل لگایا ہوا تھا، فلم چلتی تھی تو ماں باپ بھی دیکھتے، بچے کو بھی دکھاتے، یہاں تک کہ اس کو شوق ہو گیا اور اداکارہ سے اس کو محبت ہو گئی۔ اب باپ منع کرتا لیکن وہ باز نہ آتا، اس نے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ بچہ فٹ پاتھوں پہ ہوتا، زندگی گزارتا، اس نے اپنی محبوبہ کا ہاتھ اس کا نام اپنے بازو پہ لکھا ہوا تھا بلیڈ کے ساتھ کاٹ کر،
اور اس سے خون بہ رہا تھا، چرس اور افیون کے نشے میں لگ گیا۔ مشرق اخبار والے کہیں اس سے بچے کو دیکھا، لے کر آئے۔ اس نے کہا بھئی تو نے کیا کیا؟ کہا ماں باپ نے گھر سے نکالا۔ ایک فلم اس کی 42 دفعہ دیکھی ہے، ایک فلم اس کی 62 دفعہ دیکھی ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ ہم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر فلم تو دکھاتے ہیں، ڈرامہ تو دکھاتے ہیں، کبھی اپنے ساتھ بٹھا کر کسی عالم کا بیان بھی سنوایا کہ کسی کا بیان لگا دے، وہ اللہ رسول کی بات کرے کہ میری بیوی کوئی خدا کا پیغام سن لے، میری بیٹی کوئی اللہ رسول کے ارشادات سن لے۔ ڈرامہ دکھانے کے لیے 20 انچ کے ٹیلی ویژن اور گھر کے اندر اس نے بڑی بڑی LCDیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا مفتی صاحب میں اپنی پوتی کے ساتھ میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا گھر میں LCD پر، اچانک ایسا سین آیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو مجھے بڑا غصہ، میں نے اٹھایا اور توڑ دیا۔ پوتی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور نازیبہ تصویریں آ گئی۔ تو آج حالت یہ ہو گئی کہ غیروں نے ہمارا ایمان بھی ہم سے لے لیا، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو گئی، فرق ختم ہو گیا، عبادت کی لذت ختم، قرآن کی تلاوت کی توفیق ختم، گناہ کا احساس ختم۔ پہلے گناہ ہوتا تھا، احساس ہوتا یار مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، ابھی احساس ہی نہیں۔ 4-5 گھنٹے فیس بک چلائی، آپ 2 گھنٹے قرآن کی تلاوت کریں، 2 منٹ فیس بک دیکھیں، سب ضائع ہو گیا۔ ایک دودھ کی بالٹی ہو، اس میں 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دو، ساری ناپاک ہو جاتی ہے۔ جب انسان ایک دفعہ بدنظری کر لیتا ہے، اس نے جو عبادت کی لذت پائی ہے وہ سب ضائع ہو جاتی ہے۔ محدثین گناہ سے بچتے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں انی ارجو ان القی اللہ ولا یحاسبنی انی اغتبت احدا، مجھے امید ہے کہ میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہیں ہوگا۔ پوری زندگی ایسی گزار کے چلے گئے، اسی موبائل کے ٹک ٹاکوں کے چکروں میں آج کتنوں کی جانیں چلے گی۔ سیلفیاں بناتے بناتے جب سے موبائل آئے ایک نیا رواج بن گیا سیلفی کا۔ کوئی پانی کے کنارے کھڑا بنا رہا ہے، پانی کی موج آئی بہا کے لے کے چلی گئی۔ کوئی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بنا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ کتنے جو تیز رفتاری میں سیلفیاں بنا رہے، گانا لگا ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسی موت آئی کہ آوازیں اس طرح نکل رہی ہیں جیسے جانور کو ذبح کرو آواز نکلتی ہے۔ خاتمے کے وقت، موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، یعنی مسلمان بے ایمان مر رہا، کلمہ بھی نہیں ہے۔ کتنے ایکسیڈنٹ ہوتی ہے، گاڑیوں میں گانا لگا ہوا ہے، فلم چل رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس دوران دنیا سے چلے گئے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آنکھوں کے سامنے فلم، زبان پر گانا، اس حال میں مسلمان دنیا سے جا رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا آج ہماری روحانیت ختم ہو گئی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا، گناہ ہو رہا ہے، احساس نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا مومن کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مومن وہ جب نیک عمل کرے اس کو خوشی ہو جائے۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب نیکی تمہیں خوش کرے، گناہ تمہیں پریشان غمگین کرے، سمجھو تم مسلمان۔ آپ نے فرمایا جب نیکی خوش کرے، گناہ پریشان کرے، گناہ اصل میں اگر پریشان کر رہا ہے تو سمجھنا چاہیے میں مومن ہوں ورنہ مومن نہیں۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا آج کے دور میں اس کے فوائد کم دیکھنے میں آ رہے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل کا بھیجا اور غلط استعمال، اس کے نقصانات زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ہم خود بھی اس کا مثبت استعمال رکھیں اور اپنی نسل نو کو بھی اس بارے میں آگاہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔